عام عوام جس وجہ سے پریشان بھی ہے, تھکے ہوئے ہیں لوگ, ریئل اسٹیٹ سے تھوڑا سا متنفر ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید یہ کبھی اب دوبارہ اٹھے گی نہیں. اندر بڑا آج کل تو کافی ٹف چل رہا ہے. یہ فائل سسٹم جو ہے یہ کس طرح اس نے ریئل اسٹیٹ کو خراب کیا ہے. 900 اینڈ یوزر آن بورڈ کرنا اتنے مشکل ٹائم میں. ہمارے اسپورٹس منسٹر صاحب نے آپ کو چھکا بھی لگایا ہے. یہ تو پیسہ اکٹھا کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ جی زمین کا ایک کنال بھی نہ ہو, آپ فائلیں بھیج دیں. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو لے کر تھوڑا سا کرائسس کہہ لیں, کرنچ کہہ لیں, لوگ تھوڑے سے ڈر گئے ہیں. ہمارے لاہور کا سب سے بڑا جو ڈیولپر ہے اس کی جو ڈیلی کی ٹرانسفر تھی وہ 4 سے 5 ہوتی تھی. ایکچولی وہ بندہ لاس میں ہے جس نے زیادہ بائنگ کر لی ہے اور وہ اس کو پے آف نہیں کر پا رہا اور اس کو آج ہی پروفٹ چاہیے. مشکل ٹائم میں ہو تو زمین بیچی, شادی کرنی ہے تو زمین بیچ دی, پڑھائی کرنی ہے تو ماں باپ نے زمین بیچی, ہماری پڑھائی پوری ہو گئی. آئی کین امیجن کہ کتنا برائٹ فیوچر ہو سکتا ہے ریئل اسٹیٹ کا پاکستان میں, اور جو ماضی میں بھی رہا ہے. انفارچونیٹلی آپ کا ریگولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرینڈ جو ہے نا پھر ایک سسٹم بن گیا, پھر اس کے بعد یہ پریکٹس بن گئی اور پھر یہ لوگوں نے اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کیا. بہت سارے پرائیویٹ پروجیکٹس کے اندر کمرشل کے پلاٹس کی ریشو کچھ اور ہونی چاہیے, بٹ وہ کاٹے کسی اور انداز میں جا رہے ہیں. لینڈ کے اندر انویسٹمنٹ آپ آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں. سر آپ کی بات سے اگر میں اندازہ کروں کہ دس از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو پرچیز دا پراپرٹی. پلاٹ فائل چاہیے نہ, ہمیں پلاٹ چاہیے, ہمیں ڈیولپڈ پلاٹ چاہیے. یہ جو ریگولیٹر ہے کیا یہ موجودہ حالات میں موجود بھی ہے؟ اپروول نہیں لی جب تک ہماری اونرشپ میں لینڈ نہیں ہے, جب تک ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, ہم نے نہیں بیچنا. پراپرٹی ہے یا جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ بیسیکلی کوئی 1 یا 2 دن کی کھیل نہیں ہے. اب ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا تو پہلے ہم سے ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ نے کیا ڈیلیور کیا. گورنمنٹ ایسا کیا سپورٹ کر سکتی ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جہاں پہ 1,35,000 کے قریب گاڑیاں ڈیلی کی کمیوٹ کرتی ہیں. اتحاد ٹاؤن نے بھی فیز 2 میں فائلز سے سٹارٹ کیا ہے. بیسیکلی تو ایل ڈی اے اپروو ہی نہیں کرے گا اگر آپ اس ریشو کو ڈسٹرب کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں عمر شامی کا پوڈ کاسٹ. آج جس مہمان کو میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے آج اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے, وہ مہمان ایکچولی تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا تعارف بس میں اس انداز میں اگر کراؤں کہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے, جب بھی ان سے ملا ہوں, ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے, اور میرے لیے وہ مسکراہٹ ہی ہمیشہ ان کا تعارف ہے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا درخشاں ستارہ, بہت ہی چمکتا ہوا نام, اس وقت لاہور کے ایک مشہور ترین ڈیولپر کے CEO وچ از چیف آپریٹنگ آفیسر جناب شجاع اللہ خان صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں شجاع صاحب؟ بہت شکر اللہ کا, بہترین. اچھا, میں جب ان کا تعارف کرا رہا تھا تو میرے پاس الفاظ کی بھرپور کمی تھی. ان کی شخصیت میرے الفاظ سے بہت بڑی ہے, اور خاص طور پہ یہ جن ڈیولپرز کے لیے کام کر رہے ہیں, چوری منیر صاحب, رحیل منیر صاحب, اور پھر اتحاد فیز 2 میں ان کے جو اسپانسر پارٹنرز ہیں ساتھ, فیصل کھوکھر صاحب, نبیل صاحب, ایسا شجرہ, اتنے مضبوط ڈیولپرز کہ جن کی گارنٹی زمانہ بھی دیتا ہے, ہم بھی دیتے ہیں, اور ان کا کام بھی دیتا ہے. اگر آپ ان کی ماضی کی طرف جائیں, اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ان کی لیگیسی کو دیکھیں, تو یہ 5 ڈیکیڈ سے زیادہ پرانے ڈیولپرز ہیں. ہمیشہ ڈیلیور کیا, ہمیشہ بلڈنگز بنائی, ہمیشہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو لانے کا سبب بنے, چاہے وہ چوری منیر صاحب ہوں, چاہے وہ رحیل منیر صاحب ہوں. اور ان کا ویژن ہمیشہ ہمارے جو بائرز ہیں, جو لوگ ہیں, پاکستان کی کمیونٹی ہے, اس کو پلاٹ دینا رہا ہے. تو میں شجاع صاحب کے ساتھ ساتھ اپنے ان ڈیولپرز کا بھی اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کس پروجیکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کس بارے میں معلومات دینا چاہ رہے ہیں. شجاع بھائی, آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے یہ گروپ کب جوائن کیا اینڈ واٹ از یور بیک گراؤنڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا زبردست قسم کا انٹرو دینے کے بعد میرے خیال میں ساری چیزیں آپ نے ایکسپلین کر دی. الحمدللہ مجھے کوئی 1.5 سال ہو گئے یہاں پہ. میں نے 2023 جین میں نے یہاں پہ جوائن کیا تھا اتحاد گروپ کو. اس سے پہلے بھی میرا ریلیشن شپ اتحاد کے ساتھ تھا, بٹ وہ بیسیکلی زمین.com کی وجہ سے تھا, اور وہ میں وہاں پہ کیونکہ سینٹرل کو ہیڈ کرتا تھا ایز اے سینئر ڈائریکٹر. تو رحیم یار خان میں جو اتحاد گارڈن کے نام سے 2 پروجیکٹ تھے جن کو لک آفٹر میں کرتا تھا, کیونکہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہم لوگوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا اتحاد کے ساتھ, تو ان کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو میں ہیڈ کرتا تھا. تو ان کے ساتھ جو میری ریلیشن شپ, ورکنگ ریلیشن شپ ہے, وہ تقریباً 6-7 سال سے.
اچھا تو وہ 6 سال جو تھا وہ انڈائریکٹلی بیکاز میں ان کا امپلائی نہیں تھا بٹ انڈائریکٹلی میرا بیکاز ڈیولپمنٹ کے اوپر ہماری میٹنگز ہوتی تھیں اور اس کے علاوہ ہماری سیلس کے اوپر منتھلی میٹنگز ہوتی تھی راہیل صاحب کے ساتھ. اس ٹائم سے پھر کیونکہ آپ جب جیسے آپ نے بتایا کہ میں آلموسٹ مجھے 24-25 ایئرز ہو گئے ہیں پریکٹیکل لائف میں, جو میں میرے کریئر جو ہے میں نے بینکس میں 4 سال کام کیا, پھر میں نے ٹیلی کام میں کوئی 9 سال کام کیا, پھر میں نے FMCG میں جس میں نیسلے کے ساتھ اور یونیلیور کے ساتھ تقریباً 2-2.5 سال کام کیا. اس کے بعد پھر میں ریئل اسٹیٹ میں آ گیا. تو وہ سارا ٹائم جو ہے اس میں جب آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیتے ہیں. بٹ یہ والا ڈیسیژن جو تھا کیونکہ میں آلریڈی 6-7 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, بڑے پروفیشنل لوگ, بڑا جو ہوتے ہیں نا کہ ویل کمیٹڈ لوگ, ٹائملی ڈیلیور کرنا, اپنی کمٹمنٹ کو اون کرنا. تو یہ جب آپ ایک ڈیولپر کے پاس, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جب 6 سال میں نے اس میں زمین.com میں کام کر لیا تو پھر میرے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ میں ریئل اسٹیٹ میں ہی موو کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ریئل اسٹیٹ میں شاید پورے پاکستان میں, کیونکہ میں تو اوور آل پورے پاکستان کے ڈیولپرس کے ساتھ بھی ملتا تھا کیونکہ ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوتا تھا لاہور میں, تو میرے خیال میں ان سے زیادہ پروفیشنل لوگ شاید اس انڈسٹری میں نے کوئی دیکھے ہو. پھر ان کی جو ڈیلیوری تھی, جو انہوں نے ٹائملی ایگزیکیوشن کرتے تھے پروجیکٹس کی, پھر جتنا ان لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس تھا اس انڈسٹری کا, تو دیٹ واز دا بیسٹ چوائس جو میں جس کو جوائن کر سکتا تھا. اور الحمدللہ مجھے کوئی تقریباً 1.5 سال جیسے میں نے کہا ہو گیا, اور جو ایکسپیرینس جو باہر کا تھا وہ اندر آ کے اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے. کیونکہ ایک تو راہیل صاحب کے ساتھ کام کرنے کا مزہ یہ آتا ہے کہ ایک تو ان کی انرجی جو ہے نا, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی انرجی لیول بہت ہمیشہ ہائی رہتی ہے 24/7. مجھے لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ انرجی لیول ہے ان کے پاس, اور وہ ماشاءاللہ سے جتنے بزنس اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ جتنا انوالو رہتے ہیں اینڈ یوزر تک کے لیے ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے. پھر وہ جتنا مائکرو لیول پہ چیزوں کو کھول کے اور اس کو پراپر طریقے سے ایویلویٹ کر کے ڈیسیژن لیتے ہیں, بڑے کم لوگ ہوتے ہیں اور بڑے پروفیشنل ہیں. پھر اپنی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کو اون کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں جس میں پھر آپ کو کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں اس طرح کے بڑے کم پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ آپ کو ملیں گے, بٹ ہی از میرا خیال ماشاء اللہ ایک اس انڈسٹری کے لیے بلیسنگ ہے. ایک بات مجھے بتائیں, میں نے جب بھی آپ کے, میں نے یہ بات انٹرو میں بھی کی, میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے, یہ دیکھیں ابھی پھر آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو لے کر تھوڑا سا کرائسس کہہ لیں, کرانچ کہہ لیں, لوگ تھوڑے سے ڈر گئے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ شاید ان سیف ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہ اتنی خوبصورت مسکراہٹ کہاں سے لاتے ہیں اس چہرے پہ؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے جی, کہ وہ کہتے ہیں نا جب کوئی بندہ مسئلے میں شکار ہو, کوئی بندے کو کوئی تکلیف ہو, جب آپ ہنس کے دیکھتے ہیں نا اس کو تو آدھا مسئلہ تو ادھر ہی آ جاتا ہے. تو یہ خیر ایک تو میری وہ ٹریننگ بھی سمجھ لیں, جتنے ہم لوگوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا تو ہم نے کسٹمرز کو, بزنس پارٹنرز کو کس طریقے سے ویلکم کرنا ہوتا ہے. پھر وہ اب میری نیچر میں بھی ہے کہ میں بہت جلدی نیٹ ورکنگ بلڈ کر لیتا ہوں. ہیومن نیٹ ورک میرا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی بن جاتی ہے. تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ جی اللہ نے ایک ایسا وہ ایک نیچر میں ایسے آ گئی جب بہت بھی ٹف ٹائم ہو نا اس میں بھی میں پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے, اندر کیا چل رہا ہے. اندر بڑا آج کل تو کافی ٹف چل رہا ہے, حالات بڑے برے ہیں جس طرح آپ نے کہا. بٹ شکر الحمدللہ, جیسے ہم ابھی اس انٹرویو سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ اتحاد 1 کے اندر جس طریقے سے ہم نے لانچ کیا رائل انکلیو 1 اور 2, اور اس میں سے 900 اینڈ یوزر آن بورڈ کرنا اتنے مشکل ٹائم میں ود ان 6 months, اور 1.5 سال کا پیمنٹ پلان, پھر 1 سال کا پیمنٹ پلان, اور ساتھ میں اس کی ٹکٹ سائز بھی 1,30,00,000 کی ہو. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ باقی بڑے بڑے ڈیولپر سفر کر رہے تھے. ہمارے لاہور کا سب سے بڑا جو ڈیولپر ہے اس کی جو ڈیلی کی ٹرانسفر تھی وہ 4 سے 5 ہوتی تھی, جس کے پاس میرے خیال میں ہزاروں کنال کے پروجیکٹس ہیں اور بلاک وائز کافی بڑے. بٹ وہاں پہ اگر 4-5 ہوتی تو ہمیں ڈر یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم فلاپ. بٹ الحمدللہ جتنا سکسیسفلی ہم نے وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا,
پھر جس طرح اتحاد 2 جب ہم نے شروع کیا تو وہاں پہ بڑے چیلنجز تھے, اس کو ان چیزوں کو سیٹل کیا, پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا, پھر لوگوں کو وہاں پہ بیلٹ کے بعد پوزیشن دیا, اور پوزیشن بھی الحمدللہ 1.5 سال ایڈوانس دے دیا. پھر وہاں پہ جو لوگوں کے بیلٹ کے اندر ابھی کوالیفائی بھی نہیں کرتے تھے ان کے بھی فیزز ہم نے بلڈ کر کے اور ان کو بلاک میں ہم نے ان کو پوزیشن دینا شروع کیا. تو یہ ایک وہ اس مشکل ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں تھا, بٹ ہماری نیت بڑی صاف تھی. ہماری نیت یہ تھی کہ جو پیسہ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پڑا ہے وہ لوگوں کی امانت ہے, اور اس امانت کو صرف اسی پروجیکٹ پہ ہم لگائیں گے جس پروجیکٹ میں یہ پروجیکٹ کے اندر پیسہ آیا ہوا ہے. تو اس پیسے کو جب لگایا تو اس سے پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو کانفیڈنس ملا. لوگوں کو جب کانفیڈنس ملا تو لوگوں نے مزید انویسٹمنٹ کی, لوگوں نے پھر فنڈز دیے, اور وہ الحمدللہ جو بھی ہماری اس میں میرے خیال میں سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ٹریڈنگ ہوتی ہے نہ کوئی ہوتی ہے, اینڈ یوزر آتا ہے. اینڈ یوزر جس کے پاس آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ جینن پک, تو وہ ہمیں اللہ کا شکر ہے بڑا اچھے سپورٹ. پھر سیلز پارٹنر بڑے اچھے مل گئے ہمارے ساتھ, جتنے بھی ہمارے ایس ایس پیز ہیں وہ آپ تو ہماری جو ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ ہیں جن کا نا بیک گراؤنڈ ہے ریل اسٹیٹ کا, وہ نہیں ہے جنہوں نے آج شروع کیا بائک پکڑی اور کام شروع کر دیا اور وہ ٹریڈنگ شروع کر دی. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے سیٹ اپس ہیں, جن کے اپنے آفیسز ہیں, جو سوشل میڈیا پہ سپینڈ کرتے ہیں, جن کا اپنا CRM ہے, جو کال سینٹر چلاتے ہیں. تو یہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک بڑا پرانا ہمارا ایک تعلق ہے اسٹارٹ میں, جب آپ سے ہم نے کرائٹیریا یہ ڈالا تھا کہ جس بندے کا یہ کرائٹیریا پہ پورا فلفل کرے گا تو وہی ہمارا ایس ایس پی بنے گا, اور وہ آج الحمدللہ ہمیں وہ آپ نے یعنی فلٹر کر کے ایک ٹیم بنائی ہے جو لوگوں کو تاکہ بیٹر سروسز آپ دے سکیں. سر مجھے اس میں ایک جو اس وقت عام عوام جس وجہ سے پریشان بھی ہے, تھکے میں لوگ ریئل اسٹیٹ سے تھوڑا سا متنفر ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید یہ کبھی اب دوبارہ اٹھے گی نہیں یا اس میں پرابلم, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا فائل سسٹم بنا ہے. آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ فائل سسٹم جو ہے یہ کس طرح اس نے ریئل اسٹیٹ کو خراب کیا ہے اور کس طرح اتحاد ٹاؤن اس کو بیٹر کرتا ہے اپنی پریمیسز کے اندر. یہ دیکھیں عمر بھائی, جو فائل سسٹم تھا نا آج سے کوئی 3-4 سال تک تو بڑا سکسیسفل ماڈل کنسیڈر کیا جاتا تھا. بہت بڑے بڑے ڈیولپرز, نامی گرامی ڈیولپرز, پاکستان کے ٹاپ ڈیولپرز جو تھے, ایون 74 میں DHA نے بھی فائل سسٹم شروع کیا, پھر اس کے بعد بحریہ نے بھی یہ فائل سسٹم شروع کیا. پھر بحریہ کا یہ ہوتا یہ تھا کہ وہ فائلز کے لیے لائنیں لگتی تھی, فارم بکتا تھا. تو یہ وہ ایرا ہے جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی شاید بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, اور اینڈ یوزر کو کہیں نہ کہیں سے اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ فلفل ہو جاتی تھی. دیکھیں جب ٹائم چینج ہوا اور لوگوں کو جب ان فائلوں کے اگینسٹ جو 3 سال 4 سال کی کمٹمنٹ تھی کہ جی ہم آپ کو پلاٹ میں کنورٹ کریں گے, جب وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی, پھر اس کے بعد لوگوں نے بڑے ڈیولپرز کو دیکھ کے چھوٹے ڈیولپرز نے بھی اسی ماڈل پہ آ گئے کہ یہ تو پیسہ اکٹھا کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ جی زمین کا ایک کنال بھی نہ ہو, آپ فائلیں بھیج دیں اور اس کے بعد پیسہ اکٹھا ہو اور پھر لینڈ خریدیں اور پھر ڈیولپمنٹ کریں, پھر آپ لوگوں کو پھر اس میں سے نا کچھ لوگوں کی نیتیں خراب ہونا شروع ہو گئی. پیسہ تو آ گیا, لوگوں نے ٹرسٹ کیا, بیکاز انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کی نہیں ملتی, بیکاز جب بھی میری سیونگ ہوگی, میں بچپن سے ہوں گا کہ جی میں نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے, پھر جب میں بڑا ہوں گا تو میں نے اس پلاٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے, پھر جب میری فیملی ہوگی تو میں نے اپنے گھر میں شفٹ ہونا ہوگا. تو یہ ایک سسٹم ہمارے نا DNA میں, ساؤتھ ایشیا میں ساری جگہوں پہ آپ دیکھ لیں, انڈیا پاکستان ہر جگہ پہ کہ لینڈ کے اندر انویسٹمنٹ آپ آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں, اور اس پہ آپ کو نا ہمارے تو اس میں کہتے تھے کہ زمین ہی آپ کو بچاتی ہے. مشکل ٹائم میں ہو تو زمین بیچی, شادی کرنی ہے تو زمین بیچ دی, پڑھائی کرنی ہے تو ماں باپ نے زمین بیچی, ہماری پڑھائی پوری ہو گئی. تو ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور یہی ہے یہاں پہ. تو لوگوں کو جب کمٹمنٹ نہیں پوری ہوئی تو لوگوں نے وہ فائل کے اوپر تھوڑا سا ٹرسٹ کم ہونا شروع ہوا, بیکاز آپ نے فائل لی, آپ نے کہا کہ جی اب میں انویسٹمنٹ کر لیا, اب مجھے پلاٹ ملے گا, بٹ وہ کنورٹ نہیں ہوا. پھر اسی طرح چھوٹے ڈیولپروں نے بھی اس طرح کرنا شروع کیا. پھر ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی پیسے اکٹھے کر لو پھر دیکھی جائے گی. انفارچونیٹلی آپ کا ریگولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرینڈ جو ہے نا پھر ایک سسٹم بن گیا, پھر اس کے بعد یہ پریکٹس بن گئی, اور پھر یہ لوگوں نے اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا. اس سے اینڈ یوزر بھی متنفر ہوا, اس سے آپ کا انویسٹر بھی ریئل اسٹیٹ سے بھاگنا شروع ہو گیا, اس سے آپ کے فارنرز بھی بھاگنا شروع.
کیونکہ آپ کا جو باہر کے لوگ تھے نا ان کے پاس جو پیسہ ہوتا تھا اور وہ جو نان ٹیکسیبل فنڈ جو اکٹھا کرتے تھے جس کو بینکنگ کے تھرو نہیں کرتے تھے اس سے وہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتے تھے. تو وہ جب ریئل اسٹیٹ میں آئے اور ان کو وہاں پہ کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر غلط ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے اپنے پاس آپ جس کے لیے پیسے دے رہے ہیں وہ چیز ہی نہیں ملی. اچھا اس سے پھر کیا ہوا کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ کا لوگ ویسے ہی تھوڑا سا باہر اور لوگوں کو ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا. رائٹ. اس سے پھر کیا ہوا کہ جن ڈیولپرز کے پاس اپنی لینڈ تھی اور انہوں نے فائلوں کی بجائے پلاٹس کاٹنا شروع کیے اور میپ دیے کہ جی یہ میپ ہے, یہ پلاٹس ہیں, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ آ کے دیکھ لیں, وزٹ کریں. ان کا بزنس پھر بھی چلنا شروع ہو گیا. پھر جو لوگ تھے جن کو جینوئن بائرز کہتے ہیں انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ شروع کر دی. پھر وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے 200 کنال کی اپروول لی, فرنٹ پہ اس کو میک اپ کر کے گیٹ بنا کے اور تھوڑا سا اس کے ایک مین بلیوارڈ دکھا کے لوگوں نے یہ والا کام شروع کر دیا کہ جی دیکھیں ہمارے پاس بھی تو لینڈ پڑی ہوئی ہے. اچھا سر, پھر اس میں بھی لوگوں نے کافی پیسہ لوز کیا. اس سے پھر کیا ہوا کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس سے بھی تھوڑا سا ڈائیورٹ ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے سر. اب لوگوں کو کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں ڈیولپ پلاٹ چاہیے, ہمیں نہ پلاٹ فائل چاہیے, نہ ہمیں پلاٹ چاہیے, ہمیں ڈیولپڈ پلاٹ چاہیے جس کی روڈز بھی بنی ہو, جس کی اپروولز بھی ہوں, جس کے اندر کل کو میں پوزیشن لے کے گھر بناؤں تو وہ بھی کرے. اب الحمدللہ ان ڈیولپرز میں ہم بھی آتے ہیں جو کہ پروڈکٹ کو تیار کر کے ہم بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی آج آپ پیسے دیں, ود ان 6 months اپنا پلاٹ لے لیں. بالکل صحیح. تو یہ اب آپ کی مارکیٹ شرنک کر گئی ہے. پھر ریگولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں نے جن لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں دھوکہ کھایا وہ نکل گیا. پھر آپ کی جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے اس کی وجہ سے اور جو دھوکے کی وجہ سے فارنر تھا وہ بھی باہر نکل گیا, اوورسیز پاکستانی. تو بڑا لمیٹڈ سا کراؤڈ ہے یا لمیٹڈ سے اینڈ یوزرز رہ گئے ہیں اور جو ضرورت کے لیے لیتے ہیں, جنہوں نے آج اگر پلاٹ لیا تو 2 سال 2.5 سال بعد آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ گھر بنائیں گے. تو وہ لوگ رہ گئے. اب ہماری تو کوشش یہ ہے اور ہم تو جو کر رہے ہیں اپنی نیتن اور ہماری جس طریقے سے پالیسی ہے کہ ہم نے جب تک اپروول نہیں لی, جب تک ہماری اونرشپ میں لینڈ نہیں ہے, جب تک ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, ہم نے نہیں بیچنا. تو یہ ہماری اس وقت اس حالات میں بھی اگر ہم اپنا آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں. اچھا اس میں سے نا عمر بھائی بہت سے ایسے ڈیولپر بھی تھے جنہوں نے مشکل ٹائم میں جن کے پاس لینڈ بھی تھی, جن کے پاس ریسورسز بھی تھے, انہوں نے ہولڈ کر لیا کہ یار یہ اچھا ٹائم نہیں ہے, اس میں جو میں 100 روپے فیچ کر سکتا ہوں اچھے ٹائم میں میں 150 بھی فیچ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنی ROI کی وجہ سے چیزیں ہولڈ کر لی, اس سے مارکیٹ مزید خراب ہوئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے خیال میں اس وقت آگے آ کے اس ٹائم میں ہماری جو ڈیلر کمیونٹی ہے, بیکاز ان کا بزنس تو اسی پہ ہے. اگر جن لوگ وہ ہیں تو اینڈ یوزر تک بھی جا رہے ہیں اور پھر ریسیل بھی ہو رہی ہے نا, اگر اس کے بغیر تو وہ میڈیم ختم. تو میرے خیال میں اس طرح کے بلڈرز کو یا اس طرح کے ڈیولپرز کو آگے آنا چاہیے, پروجیکٹس لانچ کرنے چاہیے, جن کے پاس لینڈ ہے, جن کے پاس سورسز ہے, جو بنا سکتے ہیں, ریسورسز لگا سکتے ہیں. میرے خیال میں ان لوگوں کو آگے آ کے اس برے حالات کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے, ہمارے ڈیلرز کو بھی پلس ہمارے اینڈ یوزرز. سر ایک میرا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اتحاد کے فیز 1 پہ تو میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں, اینڈ بیکاز یو آلویز بین کنسیڈرنگ کہ جی ہم پچھلے 5 ڈیکیڈ سے آئی ایم دا وٹنس کہ آپ لوگ ہمیشہ ڈلیوری کو فوکس کرتے ہیں. اتحاد ٹاؤن نے بھی فیز 2 میں فائلز سے سٹارٹ لیا ہے. آپ کی فائلز جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں پلاٹس میں, آر یو گائز ریڈی فار دا ڈیولپمنٹ؟ بڑا اچھا کوشچن کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت ڈیفینیٹلی یہ فائلز تھیں اور وہ فائلز پھر کنورٹ ہوئی بکنگ فارم میں. آج میں 100% دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے 100% اینڈ یوزرز کو پلاٹ مل چکے ہیں. اوکے. جس کے اندر کوئی تقریباً 60% کو پوزیشن مل چکا ہے. واو. اور 40% کو ود ان 6 to 8 month پوزیشن مل جائے گا. رائٹ. دیکھیں ہمارا, میں نے آپ کو نا ماڈل ہی ہم نے چینج کر دیا. ایگری. ہم لوگوں نے ایک چیز تو بڑی دیر سے سمجھ لی تھی کہ مارکیٹ کو, کیونکہ یہ سینیریوز جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ چینج ہو گئے, لوگوں کا ٹرسٹ کسی پہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا تو پہلے ہم سے ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے, NOCs دکھائیں, پھر آپ دکھائیں کہ آپ آگے آپ کیا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ایگری. تو اس کے لیے ہم نے جتنے بھی ہمارے اینڈ یوزر تھے جو آج تک جنہوں نے بھی لیا ان سب کو نمبرز لگ چکے ہیں. اس میں جنہوں نے پیمنٹ فل کر دی ہے ان کی بات کریں یا ٹوٹل؟ اچھا, جن کی پیمنٹ پلان چل بھی رہا ہے ان کو بھی نمبرز لگ.
ان کو بھی پلاٹس ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. اوکے. پوزیشن والے ابھی میں آپ کو عمر صاحب ایک اور چیز بتاؤں, ہمارے پاس کوئی 70% ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے پوزیشن دے دیا ہے لیکن ان کی ابھی بھی انسٹالمنٹ چل رہی ہے. یس یس یس. ہم ان کو کہتے ہیں آپ گھر بنائیں اور ساتھ ساتھ انسٹالمنٹ. بلکہ میرے خیال ہے تعداد فیز 2 میں تو اب کرکٹ گراؤنڈ اور سپورٹس الحمدللہ اب تو ہمارا وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ بھی بن گیا ہے, ہماری مسجد بن رہی ہے تقریباً 18 کنال پہ جو جامع مسجد ہے ہماری, پھر اس کے ساتھ ہماری وہاں پہ ہمارا اوور ہیڈ ٹینک بن رہا ہے, ہمارا کارپوریٹ آفس بن رہا ہے, کوئی تقریباً 36 کے قریب ہمارے 36 گھر بن رہے ہیں, کمرشل کی 2 بلڈنگز بن رہی ہیں. تو وہاں پہ تو اب ہمارا جو اسٹرکچر اور ساری چیزوں کے اوپر کام ہے اس وقت فوکس ہی یہی ہے کہ وہاں پہ پلاٹس جو لوگ بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, تو ان کے لیے امیونٹیز کیسے سیٹ کرنا ہے. ایک گراؤنڈ ہو گیا, جاگنگ ٹریک ہو گیا, کڈز ایریا ہو گیا, یہ تو اب ہمارے اس وقت لانچ ہو گیا. اب ہمارا پچھلے ویکینڈ پہ ہم نے میچ بھی کھیلا ہے اور اب ہم نے اپنے جو پلاٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ. ہمارے اسپورٹس منسٹر صاحب نے آپ کو چھکا بھی لگایا ہے ماشاءاللہ, ہی از اے گڈ بیٹسمین, تو وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی فارم میں ہے, اس کا مطلب ہے ہی کین اسٹل پلے. تو سر مجھے یہ بتائیں, ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے چیز مینشن کی کمرشلس کے حوالے سے. ہمارے بہت سارے پرائیویٹ پروجیکٹس کے اندر کمرشل کے پلاٹس کی ریشو کچھ اور ہونی چاہیے, بٹ وہ کاٹے کسی اور انداز میں جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ کمرشل میں بھی بڑا انویسٹر جو ہے انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو اسٹک فیل کر رہا ہے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو اتحاد ٹاؤن خاص طور پہ 1 اور 2 میں جو کمرشل کا بائر ہے وہ کس طرح سیف ہے, اور کمرشل کے فیوچر کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی دیکھیں, یہ کمرشل ہمیشہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے, بیکاز آپ کبھی بھی سوسائٹی کے اندر یا تو آپ اوپن ایریا میں کمرشل لیں اسٹرکچر روڈز کے ساتھ, تو وہ تو جیسے ہی آپ کے ٹریفک فلو بڑھتا ہے وہ آپ کے کمرشل کو کیپٹل گین یا اس کا اپریسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ سوسائٹیز میں جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے کہ جب 60% تک وہاں پہ لوگ رہنا شروع کرتے ہیں اور ان کے گھر بننا شروع ہوتے ہیں پلاٹ سے, تو وہاں پہ کمرشل کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے. میں آپ کو اتحاد 1 کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں وہاں پہ جب مین رائمنڈ روڈ پہ اتحاد کاٹا گیا تھا تو اس وقت 7 کروڑ کا 7.5 کروڑ کا پلاٹ دیا تھا انہوں نے, اور آج وہاں پہ 10 کروڑ کے بھی کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے, جیسے جیسے آپ کی وہاں پہ بلڈ اپ ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہوتے ہیں, گھر بننا شروع ہوتے ہیں, تو وہاں سے پھر کمرشل کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے. وہاں میں نے دیکھا اب جلال سنز آ گیا ہے, وہاں پہ KFC, وہاں میک ڈونلڈ آ گیا ہے, وہاں پہ الفتح کی بلڈنگ بن رہی ہے, پھر وہاں پہ ماریا بی کی بلڈنگ بننا شروع ہوئی ہے, پھر وہاں پہ آپ کا وہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے RB سافٹ کے نام سے, جن کی تقریباً کوئی 9,000+ امپلائیز ہیں, ان کی بلڈنگ کے اپروولس کے لیے میپ شروع ہو گئے. پھر ایک ہاسپٹل بننا شروع ہو گیا ہے, پھر وہاں پہ شاہ ہائٹس کے نام سے ایک بلڈنگ بن رہی ہے, پھر ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ جو سمٹ اسٹیٹ والے ہیں وہ بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ نا اب لوگوں کا ٹرینڈ بن گیا کہ جی یہاں پہ کمرشل, کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جہاں پہ 1,35,000 کے قریب گاڑیاں ڈیلی کی کمیوٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ ایک آرگنائزڈ کمرشل ہب کی ویسے ہی یہاں پہ ٹھوکر سے لے کے اور آپ کا اڈا پلاٹ تک کوئی نہیں تھا, تو یہ ایک کمرشل ہب بن رہا ہے جو کہ آلموسٹ رایا ٹائپ کا. میں اس کو میں اگر اس کو رینک کروں تو میں دیکھتا ہوں کہ فیوچر میں جس طرح ایک دور میں لوگ مین بولیوارڈ پہ یا گلبرگ میں MM عالم پہ جایا کرتے تھے, لوگ رائیون روڈ کی اسپیچ میں. دیکھیں آج کل پیٹرول جتنا مہنگا ہو گیا نا, تو لوگ بڑے دیکھ بھال سے کمیوٹ کرتے ہیں. جی بالکل, اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی میں اگر ادھر سے نکلوں گا تو میرا پیٹرول کتنا لگے گا, تو ان کو بھی. اور ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی گروسری شاپنگ ان کے علاوہ کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں رہ گیا. اگر آپ نے گھر سے کہیں باہر نکلنا ہے, یا تو آپ نے کہیں کھانا کھانے نکلنا ہے یا گروسری کریں, اور یہی آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. تو اسی لیے آپ کو ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے کھیلنے کی بھی جگہ ہو, جہاں پہ آپ کے کھانے کے بھی اسپاٹس ہوں, وہاں پہ اسی جگہ پہ آپ گروسری بھی کر سکیں, اسی جگہ پہ آپ اپنی چیزوں کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر سکیں. تو وہ یہ بیسیکلی ایکچولی ہم بنانا ہی یہی چاہتے ہیں کہ یہ پراپر آرگنائزڈ پراپر ڈیزائنڈ کمرشل ایک جینیئن ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں جس میں رہائشی بھی کمفرٹیبل ہے, کمرشل والا بھی کمفرٹیبل ہے. دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو کمرشل کی جو ایز پر بائی لاز کیا ہوتی ہے, بیسیکلی کسی بھی سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو اس کے پاس لینڈ 500 کنال سے زیادہ ہے تو وہ میکسیمم 10% کمرشل فیچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب 500 مطلب 50 کنال پہ وہ کمرشل دے سکتا ہے. اگر آپ کی لیس دین 500 تو 5% آپ کمرشل کاٹ سکتے ہیں. تو بیسیکلی تو LDA اپروو ہی نہیں کرے گا اگر آپ اس ریشو کو ڈسٹرب کریں گے یا اس سے اوپر جائیں گے یا
اس سے نیچے رہ سکتے ہیں بٹ میکسیمم یہاں تک آپ جا سکتے ہیں. رائٹ. تو ہم نے بھی 9.6% کمرشل اچیو کیا اتحاد 2 میں. ٹھیک ہے. اور وہ الحمدللہ ابھی تو ہمارا کمرشل, کیونکہ یہ تو اب وہ کہتے ہیں نا سیکرٹ, اوپن سیکرٹ ہو گیا کہ جن لوگوں نے کمرشل لیا تھا وہ آج انجوائے کیوں کر رہے ہیں, بیکاز وہاں سے موٹر وے ہماری سوسائٹی کے بالکل سینٹر سے گزر رہی ہے, اور اس کے ساتھ پھر شگر روڈ گزر رہی ہے جو ایکسپریس, اس کے ساتھ پھر نیلم اسٹرکچر روڈ گزر رہا ہے. تو 3 اسٹرکچر روڈ اور موٹر وے جب جس سوسائٹی سے گزرے تو اس کی تو کمرشل کی ویسے ہی بلے بلے ہوتی ہے. تھوڑا سا صرف ٹائم کا ویٹ ہے. ہاں یہ دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ آپ کی نا جو ڈپینڈنسی ہے وہ کسی اور اس پہ ہے, لوگوں پہ ہے, وہ گورنمنٹ ہے. دا مومنٹ ان کے پاس فنڈ آتا ہے, دا مومنٹ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس ایریا کو بلڈ کرنے کا ٹائم آتا ہے, تو یہ وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ لوگ 10 سال ویٹ کرتے ہیں کہ اسٹرکچر روڈ, کسی کو پتا چل جائے نا کہ اسٹرکچر روڈ ادھر سے گزرتا ہے, وہ 2-4 ایکڑ خرید کے بیٹھ جاتا ہے, اور جب وہ اسٹرکچر روڈ آتا ہے تو وہ پھر بلینئر بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی جب آپ کا موٹر وے اسٹرکچر یہاں سے بنے گا تو جن کے پلاٹ ہیں 8 مرلے کے یا 4 مرلے کے یا 10 مرلے کے, وہ آٹومیٹکلی ان کی ڈیمانڈ اتنی ہو جائے گی, بیکاز وہ روڈ کی سلپ روڈ اور یہ ساری چیزیں ادھر سے جب گزریں گی تو یہ تو اوور آل JDU اور ہلوکی کے لائف اسٹائل ہی بدل جائے گا. میں آپ کی باتوں سے اگر میں اندازہ کروں تو مجھے یہ بات پرسیو ہو رہی ہے کہ عام کنزیومر جو پراپرٹی کو لے کے پریشان ہے, ایکچولی وہ بندہ لاس میں نہیں ہے جس نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق بائنگ کر کے آرام سے رکھی ہے. ایکچولی وہ بندہ لاس میں ہے جس نے زیادہ بائنگ کر لی ہے اور وہ اس کو پے آف نہیں کر پا رہا اور اس کو آج ہی پروفٹ چاہیے. عمر بھائی بیسیکلی آپ نے نا پرابلم کا جو پرابلم تھا نا اس کو 110% صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیں جو پینک میں آپ لوگ آ جاتے ہیں نا, جب جو اینڈ یوزر پینک میں آئے وہ کہتے ہیں جی مجھے تو میں نے کروڑ کی لی تھی, مجھے 1 کروڑ 10 آج مل جائے. سر وہ شاید آج آپ کو 1 کروڑ 10 نہیں, بٹ کل آپ کو 2 کروڑ بھی مل سکتا ہے. بٹ جب آپ نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ انویسٹمنٹ اس لیے کی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں سے میں تھوڑا کر کے اور کوانٹٹی میں زیادہ کر کے اور بڑا پروفٹ کما لوں گا, وہ پاکستان کے انوائرمنٹ کے مطابق نہیں چل رہا. اگر تو وہ ٹریڈنگ اتنی تیز ہوتی کہ آپ سے اینڈ یوزر دوسرا لیتا اور اس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی تو شاید آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی. بٹ انفارچونیٹلی کچھ حالات ریئل اسٹیٹ کے اتنے اچھے نہیں ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے, جس کی وجہ سے لوگوں کی ٹریڈنگ رک گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو یہ وہ اسیوم کریں گے جی یہ تو نقصان ہو گیا. حالانکہ اگر یہ تھوڑا سا بھی ویٹ کر لیں تو شاید یہ جو 2 فائلوں سے کماتے تھے یہ شاید 1 فائل سے اس سے زیادہ کما لیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ موٹر وے پہ جائیں گے تو موٹر وے کا وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ ان کی نشاندہیاں شروع ہو گئی, چیزیں مطلب جو ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح اسٹرکچر روڈز بن رہی ہیں وہاں پہ. LDA کے وہاں پہ جنا بلاک کا وہاں پہ انہوں نے لانچ کیا تھا جو پچھلی گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ تھی نقوی صاحب کی, اس سے دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم کی انہوں نے وہ ایریاز بلڈ کر لیا ہے. اب میرے خیال میں کوئی علامہ اقبال بلاک ہے اس کے اوپر کام کریں, F بلاک پہ. تو یہ وہ چیزیں کہ وہ اب اس ایریا کا ٹائم ہے جس کے اندر کام ہو رہا ہے, اور جو کہ اب انشاءاللہ, اور یہ آخری اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ ایریا بھی آخری بنتا ہے براؤن میں, اور اس کے علاوہ کوئی براؤن نہیں ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کو لینڈ ملے گی یا تو وہ کروڑوں میں ہوگی یا پھر آپ کو ملے گی نہیں. تو دس از دا لاسٹ اور بگ پیچ فار ان لاہور, جو کہ اب یہ سوسائٹیز میں. سر وہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نا کہ جو یہ پراپرٹی ہے یا جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ بیسیکلی کوئی 1 یا 2 دن کی کھیل نہیں ہے. پلاٹ لے لو یا زمین لے لو تو انہوں پالنا پہنتا ہے. تو آئی تھنک اگر ہمارا کنزیومر اپنے پلاٹ اپنی فائل پہ پیرا دے اور اس کو پالے اور یہ میک شور کر لے کہ وہ صحیح ڈیولپر کے پاس ہے تو اس کو ڈیلیور ہو جائے گا, تو پھر اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. دیکھیں میں اگر اپنے پیرنٹس یا آپ کی ایج میں آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں تو شاید انہوں نے پوری لائف میں 1 یا 2 ٹرانزیکشن کی ہوگی. انہوں نے جو زمین ان کی پڑی تھی باپ دادا کے ٹائم پہ وہ شاید اس وقت یوز کی ہوگی جب شادیاں ہوئی ہوں گی یا کہیں پہ ہمیں ایسے ہی ہوئے, ادروائز انہوں نے کبھی بھی نہیں بیچا. یہ سر اب پچھلے 10-15 سالوں سے یہ ہوا جب ہم لوگ جوان ہوئے اور ہم لوگوں کے ہاتھ میں پراپرٹی آئی ہے. ہم تو گھنٹے میں 2 دفعہ پراپرٹی نہ بیچے میں سکون نہیں آتا. بٹ وہ ٹائم اور آج کا ٹائم اگین وہ چینج ہو گیا, واپس آ گیا. اب آپ کو پیرا بھی دینا پڑے گا, آپ کو پالنا بھی پڑے گا, بٹ یہ شاید 1.5 سال میں پھر ختم ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں نا ایک اگر آپ اوور آل تھوڑی سی ریسرچ کریں گے نا, ہر 3 سال بعد بوم آتا ہے. یس ایگزیکٹلی. دبئی میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہر 6 سال بعد ریورس ہوتا ہے, جی بالکل ایسی. اسی طرح ہر 3 سال بعد پاکستان میں پراپرٹی میں بومز آتے. اس وقت ہم 2 سال برے گزار چکے ہیں. اوکے. ہمارے جو پچھلے 2 سال تھے وہ ورسٹ تھے ہماری انڈسٹری کے لیے.
جہاں پہ ٹیکسز بھی لگے, جہاں پہ ہماری رجیم چینج ہونے سے چیزیں بھی ڈسٹرب ہوئی, لوگوں نے ٹرسٹ بھی نہیں کیا سوسائٹی کے اندر, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی, یہ ساری چیزیں ہماری ریئل اسٹیٹ پہ امپیکٹ پڑتے ہیں ان ساری چیزوں کا. وہ ٹائم ہو گیا گزر. ٹھیک ہے, اب آپ کا جون کا بجٹ آئے گا, میں امید کرتا ہوں کہ اس میں آبویسلی ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت سی لوگوں کی نظریں ہیں, بہت سا پیسہ یہاں سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا ریگولیٹ کر لیں, فورن انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. اب سی بی ڈی نے جتنے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں, روٹا نے جتنے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں, ایل ڈی اے جتنا مزے کا کام کر رہے ہیں, چیزوں کو بہتر ریفارم آ رہے ہیں وہاں پہ, اسپیڈ تیز کی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت جوس ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو اس جوس کو یوز کر سکتی ہے, نہ چاہے تو یہ ضائع ہو جائے گا. اور ضائع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا تو پروفٹ ختم ہوتا ہے, اینڈ یوزر بھی سفر کرتا ہے. اور جس طرح پہلے ساری انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئی, مطلب بیکاز آپ کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کے بجلی کا بل اوپر چلا گیا, انہوں نے بند کر دی, گیس اوپر گئی چلی بند ہو گئی. اب آپ کے پاس یہی انڈسٹری ہے جو شارٹ ٹرم آپ کے فائنینشیل چیزوں کو مینیج کر سکتی ہے. آپ شارٹ ٹرم اس کو یوز کریں, لانگ ٹرم پہ آپ اپنی انڈسٹریز بلڈ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ والا جو مشکل ٹائم ہے, جو گورنمنٹ کو ریونیوز چاہیے, وہ یہاں سے پورے کر لیں, اور اس کے بعد آپ لانگ ٹرم کے لیے انڈسٹریز کو بلڈ کرنا شروع کریں, فارنر انویسٹرز لے کے آئیں. ایون یہاں پہ فارنر انویسٹر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. تو اگر تو یہ چیزیں ماحول کے مطابق بہتر ہو جاتی تو میرے خیال میں جون کے بعد آپ کو خود نظر آئے گی مارکیٹ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح, سینٹیمنٹس ویسے پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے, چیزیں اسٹیبل ہونا شروع ہو گئی. کرنسی ڈالر جو تھا, لوگوں نے جو ڈالر میں انویسٹمنٹ کی وہ ریورس ہوا, لوگوں نے واپس پیسہ لے کے آئے. اب ایک چیز ہے, صرف دو چیزیں چینج ہو جائیں. نمبر 1 آپ کا کائبور نیچے آ جائے, جو 20%, 21%, 22%, جو کہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کی بجائے اس بینک میں رکھوں, اور وہ کیش ان ہینڈ بھی ہے, جس دن نکالنا میں نکال بھی سکتا ہوں. ریئل اسٹیٹ شاید کیش ان ہینڈ نہیں ہے. دوسرا آپ کا ایک چیز یہ ہو جائے, اور دوسرا اگر فرض کرے آپ کی گورنمنٹ اس چیز کے الاؤ کر دے کہ ہم نے جو ٹیکسز ہیں فار شارٹ ٹرم ہم اس کو ریلیکسیشن دینا چاہتے ہیں, آپ کی انڈسٹری ویسے اوپر چلی جائے گی. تو سر آپ کی بات سے اگر میں اندازہ کروں کہ دس از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو پرچیز دا پراپرٹی, سو ہمارے کنزیومر کے لیے تہاڑ ٹاؤن اس وقت ایسی کیا پروڈکٹس دے رہا ہے جس میں کنزیومر انویسٹ کرے اور سیف فیل کرے, اور ود ان کپل آف ایئرز اس کے پاس ڈلیوری بھی ہو, اور اس کا فیوچر میں پیسہ بھی. دیکھیں عمر بھائی, دو چیزیں تو میں آپ کو آج وہ کہتے ہیں نا بلینک چیک آپ لے لیں میرے سے, کہ جو ہم اناؤنس کریں گے وہ ڈیلیور کریں گے, اور ویل بیفور ٹائم ڈیلیور کریں گے. اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم لوگوں کا بھی ریسنٹلی ہم ایک ورکنگ کر رہے ہیں پرائم انکلیو کے نام پہ, یہ رائمنڈ روڈ پہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1800 کافی بڑا فرنٹ 1800 کا اس کا فرنٹ ہے, اور اس کے فرنٹ پہ کمرشل ہے, اس کی بیک پہ 5-10 مرلے اور کنال کے کٹنگ ہے. اس کو ہم انشاءاللہ انقریب لانچ کرنے والے ہیں, اور اس کا بیسٹ پارٹ یہ ہوگا کہ یہ رائمنڈ روڈ پہ میرے خیال میں اس سے خوبصورت میپ اور سوسائٹی آپ کو نہیں ملے گی. بہت بڑا فرنٹ. ایگزیکٹلی, اس کی ایکسیس, اس کی امینٹیز, اس کا کمرشل, یہ بیسیکلی اس رائمنڈ روڈ کا بیسیکلی آپ سمجھیں کہ تاج ہوگا. اور اس پہ جس خوبصورت طریقے سے ہمارے ٹاؤن پلانر کام کر رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ ایک تو یہ اپرچونٹی انقریب آپ لوگوں کو ملنے والی ہے, اور یہ اس میں اینڈ یوزر 110%. اس میں آپ آن گراؤنڈ پلاٹس ڈیلیور کریں, 110% آن گراؤنڈ پلاٹس. اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ بکنگ فائل یہ وہ. ہم نے بورڈز لگائے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے پاس لینڈ اویلیبل ہے. بیکاز دیکھیں رائمنڈ روڈ نا بہت بڑا ہے. یہاں پہ پھر جب ہم لوگوں نے لانچ کیا تو بہت سے اور بھی ڈیولپرز آ گئے جنہوں نے کلیم کیا کہ جی ہم بھی لانچ کر رہے ہیں, اور لو پرائس پہ. بٹ انفارچونیٹلی ہماری پاس وہ لینڈ ہے جس کے اوپر آج آ کے آپ اپنا بنانا شروع کرتے ہیں. ہمارے وہاں پہ اپروولس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے, بورڈز لگ گئے ہیں, لوگوں کو ہم اندر جا کے وزٹ کرا دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے کہ ہمارے پاس وہ, ہم نے کبھی بھی ایسے لینڈ میں نہیں جانا جو کہ جس کے اوپر 1% بھی کوئی پرابلم ہو یا لیٹیگیشن ہو یا کوئی ایشو ہو. جی وہ تو آپ لوگوں کا خاصا رہا ہے, ہسٹری بھی یہی رہی ہے الحمدللہ. اس وجہ سے تو اینڈ یوزر ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اور 900 سبمیشن 6 مہینے میں تو اس لیے ملتی ہیں, اور ان حالات میں, اور بڑے ٹکٹ سائز کے ساتھ. دوسرا سر ہمارے پاس جو ایک بہت اچھی آپشن آ رہی ہے, وہ رائٹ آفٹر عید ہم لانچ کریں گے کمرشل اتحاد 2 کے اندر. اچھا, اور وہ کیوں کریں گے, بیکاز ہمارے وہاں پہ جو اسٹرکچر روڈ اور موٹر وے ہے نا, اب ہم اس پہ دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ فیوچر ہے. آج اگر آپ انویسٹ کریں گے ود ان 6 months
4 months 8 months the moment यहाँ पे कमर्शियल की एक्टिविटी शुरू होंगी, जैसे मोटरवे या स्ट्रक्चर रोड बनता है, आपको एक वैल्यू गेन कर लेंगे उससे, क्योंकि जितने लोगों को मैं वहां पे प्लॉट्स दे चुका हूं, जैसे घर स्पीड से बन रहे हैं, तो मुझे कमर्शियल वहां पे चाहिए, राइट, तो वो रिक्वायरमेंट है इस वक्त उस सोसाइटी की, राइट, तो वो नेक्स्ट हमारा ये प्लान है। फिर हम कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सियालकोट भी है, रूडा भी है, फैसलाबाद भी है, मुल्तान भी है, राइट, बिकॉज हमारे पास ना अब एंड यूजर ऑटोमेटिकली और ट्रस्ट करता है। और फिर जब हम इन शहरों में जाते हैं ना रोड शो करने, तो लोग कहते हैं कि जी हमारे से क्या गुनाह हुआ है कि आप लोग इधर नहीं आते, राइट, आप यहाँ पे फैसलाबाद में काफी डिमांड है, फैसलाबाद में उसमें ज्यादा आप मेरा ख्याल अफोर्डेबल प्राइस भी दे सकते हैं शायद, ये भी देखें हमेशा सोसाइटी का ना जो रॉ मटेरियल होता है वो लैंड होता है, राइट, आप सस्ती लैंड लेंगे तो आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो सस्ता होगा, राइट, जब आपकी लैंड महंगी होगी तो प्रोडक्ट भी महंगा निकलेगा। तो हमारी कोशिश ये कि हम थोड़ा सा ना, जिस तरह अब रूडा की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे हमें पता है कि वहां पे लैंड की प्राइस क्या है, हमें पता है कि हम एंड यूजर को जो कि शायद रायमंड रोड पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम शायद उधर उस टारगेट ऑडियंस वो वहां पे कैप्चर कर रहे हैं। हमारा इतिहाद 2 भी अब इस वक्त ना मेरे ख्याल में रायमंड रोड से भी ज्यादा अच्छी लोकेशन बनने जा रही है, क्योंकि उसमें रोड्स है सर 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स की ड्राइव है एयरपोर्ट, राइट सर मैक्सिमम 12 मिनट की ड्राइव है, आप फेज 5 पहुंच जाते हैं। Wonderful. रिंग रोड से 3 मिनट की ड्राइव है, right. मोटरवे बन गई तो फिर तो आप ये समझे ना कि आप डीएचए के अंदर ही आ गए, right. सर डीएचए में इस वक्त कनाल का प्लॉट मिनिमम 3.5-4 करोड़, एग्रीड, और अगर आप 8 मिनट की ड्राइव पे उससे हाफ प्राइस में और उससे बड़े रोड्स के ऊपर वैसे ही डेवलपमेंट जी, तो देखें अब तो लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। पहले होता था कि उमर साहब ने चाचे मामे ने कह दिया कि उधर ले लो तो वो ले लेता, अब वो कहते हैं नहीं यार पहले मैं अपना होमवर्क करूंगा, इसकी पीछे हिस्ट्री क्या है, इसने कितना गेन देना है, तो ये अब थोड़ा सा लोग भी रिसर्च करते हैं और मुझे खुशी इस बात की कि लोगों को करना भी चाहिए, राइट, कि कहीं अब भी बड़े लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगा देते हैं, पूरा साल कैंपेन चलाते हैं, उनकी कैंपेन खत्म ही नहीं होती, राइट, और उतने पैसे अगर वो लैंड पे लगा देते तो शायद एंड यूजर को आज प्रोडक्ट भी मिल जाए, बिल्कुल सही, बट वो नहीं करते, उनका मॉडल बिजनेस मॉडल ही वो बन गया, नहीं वो उनका शायद पर्पस ही डिफरेंट हो गया, फिर वो मर्जिंग की तरफ चले जाते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने मुझे बात कही है। जब मैं आपकी बातें सुन रहा हूं तो आई कैन इमेजिन कि कितना ब्राइट फ्यूचर हो सकता है रियल एस्टेट का पाकिस्तान में, और जो माजी में भी रहा है, इस मुल्क ने 65 की 71 की जंगें भी अफोर्ड की हैं, बट रियल एस्टेट फिर भी चलती रही है, हमेशा चलती है। तो अभी भी ये थोड़ा सा पैच है, फिर इसके बाद एक बेटर फ्यूचर, क्योंकि द वे यू आर सेइंग कि यू आर लॉन्चिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट एरियाज, रूडा एंड ऑल दैट, तो इसका मतलब है कि जो बड़े डेवलपर्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, सो फिर छोटे कंज्यूमर को डरने वाली तो बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या सपोर्ट कर सकती है आप लोगों को, क्या इस रेगुलेटरी बॉडी जो बनाना चाहिए वो उसमें क्या ऐसा होना चाहिए कि जो डेवलपर अनडिलीवर्ड जा रहा है वो भी डिलीवरी की तरफ आ जाए, एटलीस्ट आउट करना सिस्टम से तो बात नहीं है, देखिए डिलीवर कराना। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपका रेगुलेटर सिर्फ एक काम कर ले कि वो प्रोजेक्ट की अप्रूवल 45 डेज टू 60 डेज में इंश्योर कर ले, बिल्कुल सही, कि जी मैंने किसी ने अगर अप्लाई किया और उसका प्री रिक्विजिट जो भी होते हैं वो पूरे हों, उसके पास लैंड भी हो, उसके पास जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारे पूरे हों, और मैं फाइल जमा कराऊं और विद इन 45 टू 60 डेज मेरी अप्रूवल आ जाए, तो सर 60% तो आपके 2 नंबरियां वैसे खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरा ये कि जब आप अप्रूवल दें तो आपको पता हो कि आपकी इस सोसाइटी के अंदर 200 प्लॉट है या 500 प्लॉट है, उसके मुताबिक वो ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बिल्ड करे कि वो 200 या 500 प्लॉट रियल टाइम में उस जो आपकी LDA है या जो भी आपका FDA है, जो भी आपका जो अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, उसके पास रियल टाइम में जा रहा हो, राइट। और ये बड़ा नॉर्म, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। देखिए शामी साहब जो भी रेगुलेटर है उसको पता है कि शामी साहब ने जो सोसाइटी अप्रूव किया उसके अंदर कितने प्लॉट्स हैं, एग्री, पता है, एग्री, क्योंकि उसकी अप्रूवल से होता है। अगर 100 प्लॉट शामी साहब की सोसाइटी में है तो शामी साहब 101 प्लॉट बेचें तो वहां पे रियल एस्टेट जो हमारा रेगुलेटर है उसके अंदर अलार्म रेज हो जाए, रेड लाइट मार्क, कि भाईजान ये 101 कैसे आपने बेच दिया, राइट। नंबर 2, आप लोगों को एजुकेट करें, राइट, कि जब तक मेरा इस सिस्टम के अंदर इंदराज नहीं होता, जिस तरह देखें एक प्रोसेस है ना, जब आप बैंक जाते हैं पैसे जमा करते हैं, जब तक आपको वो डिपॉजिट स्लिप पे स्टैम्प करके नहीं देता आप बाहर नहीं निकलते, आप सेफ नहीं है ना, क्योंकि डिपॉजिट आपको पता चल गया कि डिपॉजिट स्लिप मींस कि मेरे पैसे इस वक्त बैंक ने रिसीव कर लिए, और अगर आप इसका एम्प्लॉय छोड़ के भी चला जाए तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ही है सर। रियल एस्टेट के अंदर भी ये हो सकता है कि वो पेपर जिसको LDA, MDA, FDA जो भी अथॉरिटी है वो
کہہ دے کہ بھائی جان یہ ڈاکومنٹ اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیک ڈیل کر رہا ہے. رائٹ سر وہ ڈاکومنٹ ہر شامی صاحب کے 100 پلاٹ ہے تو شامی صاحب کے وہ 100 پیپر پڑے ہوں اس کے پاس ہوں. جی جی. اگر شجاع کے پاس ایک سوسائٹی اس کے 1000 یونٹس ہیں تو میرے پاس 1000 وہ پیپر ہوں جو کہ ایل ڈی اے یا اس کے اتھارٹی ایشو کرے. رائٹ سر جس دن ایکس نے آپ سے پلاٹ لینا ہے تو وہ پیپر ہاتھ میں ہوگا تو وہ تب جا کے باہر نکلے, ادروائز وہ وہاں پہ بیٹھا رہے. 100%. سر وہ کبھی 2 نمبری ہو ہی نہیں سکتی. کر ہی نہیں سکتے. رائٹ. اگر یہ چیز اپلائی ہو جائے اور ایک سافٹ ویئر دیکھیں ہمارے پاکستان میں اتنے تگڑے تگڑے سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہیں, اتنے بڑی بڑے گروپس ہیں, آپ ایک سینٹرلائز سافٹ ویئر بنا لیں. سر آپ چھوڑ دیں دبئی میں بھی تو یہی چل رہا ہے نا, ریرا یہی کر رہا ہے کہ جی آپ ریئل ٹائم میں آپ کی انٹری ہوتی ہے, آپ کے پاس اسی ٹائم سلپ آ جاتی ہے, آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا. ریئل انوینٹری اویلیبل ہے, ریئل انوینٹری, نہ اوور سیلنگ ہوگی, نہ کوئی ڈیولپمنٹ میں پرابلم آئے گی, نہ کسی کی فائل اپروو ہوگی اگر اس کے پاس اس کے پری ریکوزٹ پورے نہیں ہیں. رائٹ. سر اس پہ صرف ایک چیز چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, نیت. سر ہمیں اگر اتھارٹی نیت کر لینا بالکل کہ بھائی ادھر سے میں ٹچ سے مس نہیں ہوں, اگر یہ چیزیں نہیں پوری ہوں گی سر آپ کو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. پھر ہیومن انٹریکشن ختم کر دیں. میں نے فائل جمع کرنی ہے, میں نے آن لائن جمع کے, میرے ایل ڈی اے میں چلے جائے, آن لائن اسکروٹنی ہوئی, آن لائن رپلائی آئے. ہیومن انٹریکشن جتنا کم ہوتا ہے اس میں اتنا ہی کم آپ کے لین دین چلتا ہے. ٹائر نہیں لگانے پڑتے. ٹائر نہیں لگانے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی چھوٹی سی اگر ایک کوشش کی جائے نا تو بہت بڑے بڑے نقصانات اور بڑے بڑے اینڈ یوزر کی جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے. سر اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو بھی آپ نے مینشن کیا ریگولیٹر کا, یہ جو ریگولیٹر ہے کیا یہ موجودہ حالات میں موجود بھی ہے؟ آر دے ڈوئنگ سم تھنگ؟ بہت کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری ریگولیٹرز میں تو ایل ڈی اے سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, ایف ڈی اے سے ہوتی تھی, ملتان میں ایم ڈی اے سے ہوتی تھی, آر ڈی اے سے ہوتی تھی. یہ سارے ریگولیٹرز کے پراپر آفیسز ہیں, ان کی پراپر ٹیمز ہیں, ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں. رائٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ریگولیٹر جب کوئی ایکشن لیتا ہے اور اس کے پیچھے سپورٹنگ ڈاکومنٹس یا اس کے کوئی اس کی جو پراپر جو ایس او پیز ہوتی ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہوتی تو وہ پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انیشیٹو کیوں لیں. جب وہ انیشیٹو نہیں لیتے تو اس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے مارکیٹ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, پروجیکٹس ہیں نہیں, تو لوگ کہتے ہیں اس کی تو اتنی ڈیمانڈ ہے چلو میں 2 نمبر کروں گا, اس میں سے کچھ پیسے دے دوں گا اور چپ ہو جائیں گے لوگ. تو بات یہ کہ اگر یہ ریگولیٹر ایک دفعہ, صرف میرے خیال میں شامی صاحب میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ 1 مہینے کی ایکسرسائز ہے. جھاڑو پھیر دے ایک دفعہ سیٹنگ ہو جائے گی. سر جھاڑو بھی نہ پھیرے, صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کر دے. رائٹ. سر میں آپ کو ایجوکیٹ کر دوں کہ شامی صاحب آپ نے اس پیپر کے بغیر کوئی بھی ڈیل کی تو آپ سمجھے آپ کا بزنس ختم ہو گیا یا آپ کے پیسے ڈوب گئے. رائٹ. شامی صاحب میں ایک چھوٹے سے کویشچن ہے, آپ کے پاس 5,000 روپے ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ یہ سامنے والی دکان میں جا کے کاؤنٹر پہ جو بھی بندہ ہے اس کو دے دیں اور آپ واپس آ جائیں, اس پہ بینک نہیں لکھا ہوا, آپ دیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا, آپ ایجوکیٹ ہو گئے کہ جہاں پہ بینک لکھا ہوا ہے وہاں سیف ہو, وہاں سیف ہے, اور جب مجھے یہ پرچی ملے گی تو میرے پیسے سیف ہیں, چاہے XYZ امپلائی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا. ایگریڈ. سر یہ کرنا ہے صرف آپ نے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ سر آپ کی یہ سائن ہے, یہ آپ کی اتھارٹی کے بندے کے سائن ہوں گے, اس پیپر پہ جب یہ سائن ہوں گے تو آپ نے یہ ٹرانزیکشن اس ڈیلر کے ڈیولپر کے ساتھ کرنی, ورنہ نہیں کرنی. بالکل صحیح. صرف ایجوکیٹ ہی کرنا ہے. بالکل صحیح. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری جوانی میں بینک کے اندر لائن میں کھڑے ہو کے بجلی کا بل جمع کراتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آج ڈیٹس میں کہہ رہا ہوں 8 سال ہو گئے, میں نے آج تک بل نہیں دیکھا کہ بل آتا کدھر ہے, بیکاز میں آن لائن جمع کراتا. میں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا. میں جب HBL میں تھا تو میں برانچ لیس بینکنگ دیکھتا تھا. میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا تھا کہ بل فزیکل نہ جمع کرائیں, کسی بھی HBL کی شاپ پہ جا کے آپ وہاں پہ جمع کرائیں اور آپ کا بل جمع ہو جائے گا. پھر میری اپلیکیشن آ گئی, میں لوگوں کو یار ادھر بھی نہ جاؤ, اپلیکیشن میں جمع کرا لو. تو سر میں نے ایسے ایسا لوگوں کو 90% 95% اس وقت لوگ بینک میں بجلی کا بل نہیں جمع کراتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آن لائن آ گئے, یا آن لائن ہوگا یا وہ ایزی پیسہ ہوگا یا جیز کیش ہوگا, یہی ہوگا نا. 95% یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان بینک ابھی بینکنگ کرتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں اتنے بڑے لیول پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیا جو چھوٹی سی چیزوں کے اوپر کہ وہ ٹیکنیکل چیزیں 10-20 ہزار کے اوپر ایجوکیٹ ہو گئے, یہ تو سر میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف نیت ہو, آپ کو مینڈیٹ مل جائے کہ جی آپ نے کرنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یقین جانے 15 دن کے اندر, اگر میں کہتا ہوں 16واں دن بھی نہیں آئے گا, بٹ یہ ضروری ہو گیا. بالکل امپورٹنٹ ہے. شجاع بھائی ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات میں نے اکثر دیکھا ہے, آپ اپنے سیلز پارٹنرز کو, ڈیلرز کو مختلف سیٹرڈیز سنڈیز کو وزٹ کروا رہے ہوتے ہیں. فیز 1 میں بھی اپنی پاکٹس میں, فیز 2 کا بھی پورا آپ لے کر جاتے ہیں. کیا جو ہمارا اینڈ کنزیومر ہے
उसके लिए भी इत्तेहाद टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी है कि लाइक देखें एक एंड कंज्यूमर आता है लेकिन समटाइम्स वो अपने क्वेश्चन साथ लेके ही वापस चला जाता है. ट्रू. आर यू प्लानिंग ऑन समथिंग कि जहां एंड कंज्यूमर को भी आपकी टीम और या आपके डीलर्स हैंडल जी उमर भाई पता है क्या होता है, ये जो आप कह रहे हैं कि सैटरडे संडे को विजिट कराना, ये मॉडर्न इरा से निकल गया है. एग्रीड. लोगों के पास टाइम नहीं है. अब मैंने क्या किया कि मेरे हर वेडनेसडे को और थर्सडे को मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो इत्तेहाद टाउन की एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे भी और आईफोन पे भी अवेलेबल है, आप उसको इंस्टॉल करें या मेरी यूट्यूब चैनल पे जाए. हर वीक मेरा वहां पे शूट डेवलपमेंट का होता है. वंडरफुल. वो क्यों होता है कि जो बंदा यहाँ पे नहीं है, यूके बैठा है, दुबई बैठा है, सऊदीया बैठा है, जिधर भी बैठा है, या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठे, चाहे इवन लाहौर में बैठे, बट उसके पास टाइम नहीं है, राइट, वो सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जाए और वो सब्सक्राइब करके वो देखे. हर हफ्ते उसको डेवलपमेंट नजर आएगी कि अच्छा ये रोड ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. हम डेवलपमेंट की वीडियोस वीकली भेजते हैं. बिल्कुल सही है. लोगों को भी भेजते हैं और अपना यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करें. हमारे पास एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप जाके कोई भी क्वेश्चन करेंगे विद इन 2 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा. लाइव चैट का ऑप्शन हमने दिया हुआ है. हमारा लाइव चैट का प्रोसेस है. आप एप्लीकेशन में लाइव चैट शुरू कर दें, आपको एक एक चीज का जवाब मिलेगा. ओके. अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसी टाइम आप कह सकते हैं कि मुझे सीनियर से लाइव चैट करा दें. राइट. तो ये ऑप्शन हमने अडॉप्ट कर लिए. राइट. तो हम लोगों की एक्सेस में है इस वक्त. राइट. 24/7 कोई भी क्वेश्चन आता है हम रिप्लाई कर रहे हैं. सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कॉमन पब्लिक का क्वेश्चन है. मेरे पास बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स की ये क्वेश्चन आया कि नॉर्मली अब इस वक्त जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, जी वो लोग अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जब पोजीशन देते हैं या पोजीशन देने से जस्ट पहले कुछ ऐसे हिडन चार्जेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे जो है ना वो बाद में इंप्लीमेंट हो जाते हैं प्लॉट्स पे. अब वो प्लॉट की जितनी प्राइस होती है उससे कई गुना महंगा होने लग जाता है. तो इत्तेहाद टाउन का इसके ऊपर क्या देखें, हिडन चार्जेस वो होते हैं जिसमें आप कुछ भी कहते हैं कि आप कहें कि जी ये एक्स एक्सपेंस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है. अगर तो आप पहले से कम्युनिकेट नहीं करते तो ये हिडन है. राइट. लेकिन डेवलपर के पास ना 2 ऑप्शन होते हैं. नंबर 1 कि आप लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस पहले क्लेम कर दें. राइट. उसमें क्या होता है कि डेवलपर हायर साइड पे डेवलपमेंट चार्जेस रखता है. राइट. उससे क्या होता है कि उससे प्रॉफिट भी वो जनरेट कर रहा होता है. एग्रीड. दूसरा तरीका ये है कि आपने लैंड की प्राइस ले ली. राइट. एक डिटरमिन टाइम के अंदर, ठीक है. उसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि जब मैं पोजेशन दूंगा तो मैं आपसे डेवलपमेंट चार्जेस वो लूंगा जो एक्चुअल होंगे. राइट. हमारा मॉडल एग्जैक्टली ये है कि हम लैंड की प्राइस लेते हैं पहले, ठीक है जी. उसके बाद हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं. बिकॉज अभी तक मेरा पैसा लगा नहीं है. हाँ. जिस चीज पे वो मैं पहले उम्र से क्यों लूं. बिल्कुल सही. जब मैंने डेवलपमेंट करके पोजेशन दिया है तो इसका मतलब है मैंने 100 रुपए लगाए हैं. अब 100 रुपए का मतलब ये कि जितने भी प्लॉट्स हैं, 100 प्लॉट हैं, 200 प्लॉट हैं, उन पे वो डिवाइड किया और उनको भाई 50 पैसे या 1 रुपए पर प्लॉट आपकी बनती है. ये अगले 6 से 8 महीने या साल के अंदर आप मुझे इंस्टॉलमेंट की बात में दे दें. बिल्कुल सही. इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपसे कोई भी इत्तेहाद टाउन नहीं लेगा. ओके. ओनली लैंड प्राइस एंड डेवलपमेंट प्राइस. और जो डेवलपमेंट चार्जेस आप इंप्लीमेंट करेंगे वो रेलेवेंट टू द कॉस्ट होंगे लाजमी. अब मैं इसके ऊपर भी आता हूं. देखें, इस वक्त के हालात के मुताबिक हम जो डेवलपमेंट चार्जेस इस वक्त क्लेम कर रहे हैं वो आपको किसी भी सोसाइटी, छोटी से छोटी सोसाइटी के से भी कम है. एग्री. उसकी वजह क्या है कि हम प्रॉफिट नहीं लेते. ठीक है. आज मेरे पास कोई बंदा आ जाता है ना और उसको अभी भी डाउट हो, मैं 2,50,000 रुपए पर मरला इत्तेहाद वन से ले रहा हूँ डेवलपमेंट चार्जेस. सर इस वक्त शरकपुर और ये जो नई डील है उसकी बात कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी रॉयल इनक्लेव दिया है, ओके ओके, जो अभी मैंने हैंड ओवर किया, जो पोजेशन दिया, राइट. सर अभी भी मैं आपको 110% गारंटी से कह रहा हूँ कि 2.5 लाख से ऊपर शरकपुर में भी लोग क्लेम कर रहे हैं. रूडा के अंदर भी इससे ज्यादा क्लेम कर रहे हैं. तो सर मैं तो आपको एक्चुअली डेवलप करके आपको प्रूफ देने को तैयार हूं कि मेरा 2.5 लाख रुपए पर मरला लगे बाबा. आप आके मेरे से चेक भी कर लें और मैंने एक पूरी इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि किसी को अगर कोई डाउट है आगे चेक कर ले कि ये डेवलपमेंट चार्जेस कम है या ज्यादा है. और आपको 110% मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि इसमें 1 रुपए भी हम इस मॉडल से नहीं लेते, कमाते. जो पैसा इससे एक्सेस होगा वो एंड यूजर को वापस हो जाता है. तो ये देखें, फेयर चलने का ये फायदा होता है कि कल को आप किसी के सामने जवाबदेह नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अल्लाह को अगर जान देनी और अगर रिस्क आप हलाल करना तो सर जेन्युइन बिजनेस करें. लैंड के ऊपर प्रॉफिट कमाएं, डेवलपमेंट के ऊपर आप प्रॉफिट ना कमाएं, आपका एंड यूजर भी राजी, आप भी राजी, अल्लाह भी राजी आपसे. अच्छा सर, आपकी जो डेवलपमेंट है वो आप
ابھی آپ نے کہا ڈیولپمنٹ چارجز کی بات کی کہ یار ہم ود ان دا لمٹس رہیں گے. اب اس کی کس کمپنی سے آپ کراتے ہیں کہ یہ شیورٹی رہے کہ ایک تو ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈ سیم رہے اور دوسرا پھر کہ وہ جو چارجز ہیں وہ آپ کو کوئی اوور چارج نہ کر رہا ہو؟ اس کے لیے عمر بھائی ہمارے نا فرام لاسٹ 20-25 ایئرس ہماری ایک کمپنی ہے جو پیرنٹ کمپنی جس کو میں کہتا ہوں وہ TAPL ہے, ٹیکنیکل ایسوسیٹ پرائیویٹ پاکستان لمیٹڈ کے نام سے. یہ وہ کمپنی ہے جس نے پاکستان کے اندر جتنے بھی آپ کو ایئرپورٹس اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ انہوں نے بنائی, اور یہ ہماری ان ہاؤس کمپنی ہے. اس کے اندر بیسیکلی جیسے آپ نے کہا چودھری منیر صاحب کا سب سے پہلا جو ڈیولپمنٹ کا تھا وہ یہ TAPL کی کمپنی تھی جن کو انہوں نے بلڈ کیا تھا, اور اسی سے پھر باقی سارے بزنسز شروع ہوئے. تو الحمدللہ یہ تو ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہماری مشینری, ہمارا لیبر, ہمارا اسٹاف, ہمارا سارا کچھ یہ ویل ٹرینڈ جو 20-25 سال سے کام بیسیکلی آپ تو ہیں ڈیولپر. ایگزیکٹلی جو ہم ابھی اس انٹرویو سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ڈیولپر, بعد میں آ کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ اور ان چیزوں میں شروع ہوئے. تو ہماری تو یہ اسٹرینتھ ہے کہ اگر آج ہمیں کوئی لینڈ مل جاتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مشینری موبلائز کرتے ہیں اور ہمارے 200 اسٹاف 500 اسٹاف ہم ریلیز کرتے ہیں کہ جا کے ادھر شروع ہو جاؤ, اور پتہ چلتا ہے کہ شام میں شکل بدل جاتی ہے, اگلے دن کوئی اور شکل نکل آتی ہے, اور جو ٹائم کا ہوتا ہے اسے 2 مہینے پہلے ڈیلیور بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ اپنی مشینری یوز کر رہے ہیں ان ہاؤس 110% ان ہاؤس. سر ایک اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس را لینڈس پڑی ہوئی ہیں, مختلف سٹیز میں ہیں, لاہور شہر میں بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ بہت ان کو ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اور وہ بہت سارے سم ٹائمز جو موسمی ڈیولپر کہہ لیں یا ابھی وہ لوگ جنہوں نے پوری طرح پروجیکٹس ڈلیور نہیں کیے ان کے ساتھ JV بھی کر بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہوتی. کیا اتحاد ٹاؤن اپنی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو ان لوگوں کے ساتھ JV پارٹنرشپ میں بھی ڈیولپ کر رہا ہے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن ہے, اور آج کل کے حالات میں کسی بھی اچھے ڈیولپر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا جو کہ لینڈ پرچیز کرے, اس کو بلڈ کرے اور پھر بیچے. تو آبویسلی پھر آپ کی ROI بالکل فارغ ہو جاتی ہے جب آپ لینڈ پرچیز کرتے ہیں اپنے پیسوں سے, پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے ڈیولپ کرتے ہیں, پھر جب بیچتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں بچتا. بالکل صحیح. آج کل ماڈل ہم نے جس طرح بھی ریسنٹلی ہم نے پرائم انکلیو کے اوپر بھی کیا, ہم لینڈ جس کے پاس نیٹ کلین اور اچھا چنک ہو لینڈ کا ٹائٹل سب سے پہلی جو ہماری پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی لینڈ کے اوپر 1% بھی کہیں پہ لٹیگیشن یا ڈاؤٹ نہ ہو. اس کی ڈیو ڈیلیجنس آپ خود ہم کرتے ہیں 100%. اگر وہ لینڈ نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کا ٹائٹل نیٹ اینڈ کلین ہے, ہم اس کے بعد اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں. اس فیزیبلٹی میں جو لینڈ اونر ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. لینڈ اس کی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ سیل کرنا, اس کو بلڈ کرنا, اس کو بیچنا, اس کی آپ نے صرف لینڈ. اچھا وہ لینڈ بھی کیا ہوتی ہے, وہ لینڈ ہمارے نام پہ نہیں جاتی, وہ لینڈ بھی آپ کی LDA میں جائے گی, آپ پارٹنر جائیں گے, آپ اس پروجیکٹ کے اندر پارٹنرشپ میں جائیں گے, اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس جیسے میں نے کہا ہم ڈے فرسٹ سے جیسے اپروول آتی ہے ڈیولپمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتی ہے کہ وہ اس لینڈ کی پرائس جو ویسے آپ کو را کے مطابق 100 روپے ملنی تھی ویسے آپ کو 150 روپے مل رہی ہوتی ہے, بیکاز آپ کو پروفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے اور لینڈ کی پرائس بھی مل رہی ہوتی ہے. تو ایک اچھا ماڈل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لینڈ ہے بٹ ان کے پاس ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کے پاس سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کے پاس اپروول کا پروسیسز نہیں پتا ہوں جن کو. آپ ہمارے سے رابطہ کریں, ہماری ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں, ہم بیسیکلی اس کو پراپر طریقے سے ایویلویٹ کریں گے, ایویلویشن کے بعد اس کی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے, پھر اس کے بعد ہم اس کا ایک پورا بزنس پلان بنائیں گے, پھر اگر آپ اس سے ایگری کریں گے تو پھر ہم اس کو JV پارٹنرشپ میں لے کے گے, اینڈ دین وہ ایز اے پروجیکٹ کا نام ٹائٹل کے ساتھ شروع. یہ تو آپ نے پھر اس کا مطلب ہمارے لینڈ آنرز کے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی کھول دی کہ وہ ایک بہت بڑے پاکستان کے جینین برانڈ کا حصہ بن سکتے ہیں. الحمدللہ بالکل بالکل کر سکتے. اچھا سر اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ کتنا پیچ آف لینڈ ہو تو اس کو آپ کنسیڈر کرنا چاہیے. دیکھیے ڈیپینڈز آن دا سٹی ٹو سٹی. اگر تو وہ میٹرو سٹیز میں تو آبویسلی وہ 1000 کنال تک بھی کام کر سکتے ہیں, مطلب 120 ایکڑ آنورڈ جو بھی ہے وہ ہمارے لیے 100+ ایکڑز ہیں, 100+ ایکڑ جتنا بھی ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. بٹ اگر آپ نان میٹرو میں چلے جاتے ہیں یا ٹیئر 2 کی شہر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹ 2000 کنال منیمم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب اسکیل بڑا نہ ہونا تو ہمیں بھی اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے, بیکاز ہماری مشینری موبلائز ہوتی ہے, ہمارا وہاں پہ پورا سیٹ اپ بلڈ کرنا پڑتا ہے, پھر وہاں پہ ٹیم ہائر کرنی ہے, پھر وہاں پہ پورے کے پورا ایک پورا سسٹم بنانا ہے. پھر اگر اس کے بعد ایکسپینشن نہ ہو اس کے بعد تو وہ پھر فائدہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ ہمارے جو سیلز پارٹنر ہیں ان کو میں نے کمٹمنٹ دی ہوئی کہ 5 سال تک ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا میں نے.
کیونکہ اگر ان کو سکون سے بٹھا دے تو ان کے آفس لگنا شروع ہو جائے گا. تو ایک آج کل کے حالات میں اگر آپ بزنس اپرچونیٹیز دے رہے ہیں نا لوگوں کو تو یہ بہت بڑی یہ میں سمجھتا ہوں یہ عبادت ہے. تو میرا تو یہ ہے کہ میں ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا, ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آگے پروجیکٹ کدھر آ رہا ہے. بالکل. تو یہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم باقی شہروں میں بھی اسی ماڈل پہ ہم جائیں. ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں, اگر کوئی اچھی لینڈ ہوتی ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ بالکل بزنس ڈیل بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ شجاع اللہ خان صاحب. اگر آپ کے کوئی بھی ایسے کوسچنز جو ان آنسرڈ رہ گئے ہیں یا کوئی ایسا کوسچن جو ہماری اس ٹاک کے بعد آپ کے لیے آپ کے پاس رائز ہوتا ہے, فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس. ہم دوبارہ ان کے پاس آ جائیں گے, آپ کے لیے دوبارہ ٹائم لیں گے. شجاع صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر وقت عوام الناس کے لیے اور ان کے سوالوں کو آنسر کرنے کے لیے اویلیبل ہیں. آپ ڈائریکٹلی بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے را لینڈ ہولڈرز کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونیٹی اناؤنس کی ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو پوڈ کاسٹ میں انہوں نے مینشن کی ہے کہ پراپرٹی میں تہاڑ ٹاؤن کی حد تک تو دے آر سینگ اے ویری بگ فیوچر. تو آپ لوگوں کو ریلیکٹنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنے بڑے ڈیولپرز, اتنے بڑے ٹاؤن کے مالک ابھی مزید انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی میں ٹرسٹ رکھ رہے ہیں, تو آئی تھنک ہمارا جو سنگل پلاٹ ڈیول پلاٹ کا جینوئن کنزیومر ہے یا ہمارا انویسٹر ہے, اس کو بھی مکمل ٹرسٹ کے ساتھ پازیٹیو اور اچھے ڈیولپرز کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے. اور یہ جو لفظ ایک فائل ہے اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. ایکچولی جو آن گراؤنڈ پلاٹ ہوتا ہے وہ بھی فائل میں ہی بندہ ہوتا ہے. تو پلاٹ یا لینڈ, وہ را لینڈ ہے, پلاٹ ہے, وہ تو فائل سے ہی پہچانا جاتا ہے. اس کی ایک فائل بنتی ہے جس میں اس کے سارے ڈاکومنٹ رکھے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اس فائل کے نام کو ہم لوگوں نے یا ہمارے کچھ کمیونٹی میں دوستوں نے مس یوز کیا کہ جب وہ چیز آن پیپر بک کی اور ڈلیور نہیں کی تو وہ پیپر ورک ڈلیور نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکٹ لیس ہو گیا. اس پروڈکٹ لیس ہونے کی وجہ سے ہمارے جو لوگ, جو لوکل کنزیومر جس کی بہت بڑی تعداد مہنگے پلاٹس افورڈ نہیں کر سکتی, وہ چھوٹی فائلز لے کر اپنے آپ کو بلاک سمجھ رہا ہے اور پساوا سمجھ رہا ہے. بٹ پلیز فائل کو برا نہ سمجھے. لفظ فائل انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیپرز کا ایک بنڈل جو ایک کور کے اندر پیک ہوا ہوتا ہے. وہ کسی بھی لینڈ کا ہوگا. تو ایکچولی آپ جائیں آن گراؤنڈ پلاٹ لیں اور اس پلاٹ کی جو فائل بنے اس کو سنبھال کے رکھیں, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پروڈکٹ ہمیشہ پروان چڑھے گی اور آپ کو ریئل اسٹیٹ میں ہمیشہ فائدہ ہوگا اور آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا فیوچر بنا کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے تھے عمر شامی کا پوڈ کاسٹ. ہمیں لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ شکر گزار ہوں. تھینک یو.